السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج ایک بہترین کتاب اور اس کے مصنف کا تعارف لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ داتا نگری لاہور سے نوجوان محقق اور رد قادیانیت کا معتبر حوالہ جناب محمد ثاقب رضا قادری صاحب کا تحفہ خاص مرزا قادیانی حاضر ہو۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان لانا واجب ہے۔ اس عقیدہ کا انکار کرنے والا خارج عن الاسلام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا یہ معجزہ مانگنا بھی کفر ہے، جس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی بہت وضاحت اور صفائی کے ساتھ یہ اظہار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جبکہ احادیث مقدسہ میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ یعنی قرآن کریم و احادیث میں جس کثرت اور تواتر و قطعیت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی نظیر بہت کم ملے گی۔ ختم نبوت اسلام کا وہ متفقہ اساسی اور اہم ترین عقیدہ ہے جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سی بھی رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنی بدقسمتی سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، دلی، بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، مرتد، زندیق اور واجب القتل ہے۔ بر عظیم پاک و ہند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اجماع اور عقیدہ جہاد 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص انگریز کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ مسلمانوں کے دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اور جہاد کی روح دونوں ختم ہو جائیں۔ چونکہ ایک نبی کے حکم میں ترمیم و تنسیخ دوسرے نبی کے ذریعے ہی سے ہوتی ہے، چنانچہ حکومت برطانیہ کی سرپرستی اور لالچ پر سیالکوٹ کی ضلع کچہری کے ایک منشی مرزا غلام احمد قادیانی سے اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرایا گیا۔ وہ اعلانیہ اور سرعام انگریز سلطنت کا ایسا وفادار اور غلام تھا جس کی تعلیمات انگریز گورنمنٹ کی وفاداری اختیار کرنے پر زور دیتی ہیں۔ اس کا شرمناک کردار یہ ہے کہ اس نے محض انگریز استعمار کی خاطر نبوت کا جھوٹا اعلان کیا اور اپنی تمام زندگی انگریز سلطنت کی وفاداری اور اسلام سے دشمنی میں گزار دی۔ محمد ثاقب رضا قادری داتا نگری لاہور کے باسی ہیں۔ سادہ و خوش گفتار، شفیق طبیعت کے مالک ہیں۔ نرم مزاجی اور دھیما لہجہ آپ کا وہ خاصہ ہے جو آپ کو دوسروں سے جدا اور ممتاز کرتا ہے۔ جناب ثاقب رضا قادری 1 جولائی 1984 کو پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام محمد صادق ہے۔ آپ آرائیں مہر برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اعلیٰ تعلیم فائنلسٹ ہیں، BCom، LLB، LLM، MA اسلامک اسٹڈیز ڈگری ہولڈر ہیں اور ایک پرائیویٹ چارٹرڈ اکاؤنٹس فرم میں جاب کرتے ہیں۔ غم روزگار اور مسائل زندگی کی کشمکش کے باوجود بھی تصنیف و تالیف کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ دست خود اور بذات خود کے مصداق اس کم عمری میں آپ نے وہ تحقیقی کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو کسی منظم ٹیم ورک اور باوسائل اداروں سے ممکن نہ ہو سکے۔ اس سے قبل آپ کی تحقیقی شاہکار تحریک ختم نبوت اور نوائے وقت تحریک ختم نبوت 1975، غازیان ناموس رسالت، سید غلام معین الدین نعیمی حیات و خدمات، رد قادیانیت اور سنی صحافت 3 جلدوں میں، رسائل محدث قسوری 2 جلدیں، رسائل حسن، کلیات حسن، وسائل بخشش وغیرہ آپ کی تحقیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جناب محمد ثاقب رضا قادری گوناگوں خوبیوں کے مالک ہیں۔ وہ قصر قادیانیت کو لرزہ برندام کرنے والے ہمارے اکابر کی یادگار ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر ان کے علمی اور تحقیقی کارناموں کی گونج ہر مکتب فکر میں سنائی دیتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ
کہ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی حاضر ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کے ان فوجداری مقدمات کی روداد ہے جس میں مرزا قادیانی اور اس کے اہم حواری عدالت میں پیش ہوتے وقت عدالت کے باہر کھڑے ہرکارہ کی مرزا غلام قادیانی حاضر ہو کی صدا کا سامنا کرتے ہوئے ججز کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ مرزا قادیانی حاضر ہو 8 اہم مقدمات کی مستند اور اجمالی روداد کا آئینہ ہے، جس میں مرزا قادیانی کا انگریزی عدالتوں میں خجالت و ضلالت کا دلچسپ ذکر موجود ہے۔ ان مقدمات میں اسے کئی عدالتوں نے اسے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ کئی عدالتوں میں اس نے بیان حلفی دیا کہ وہ آئندہ اپنے مخالفین کے خلاف کسی قسم کی کوئی الہامی دھمکی نہیں دے گا اور کسی کے نقصان کی آسمانی پیش گوئی نہیں کرے گا۔ عصر حاضر کے پروفیسر الیاس برنی جناب محمد متین خالد رقم تراز ہیں کہ اس سلسلے میں مسٹر جے ایم ڈوئی ڈپٹی کمشنر گورداسپور کی عدالت میں مرزا قادیانی کا اقرار نامہ جو معافی نامہ بھی ہے دلچسپ اور پڑھنے کے لائق ہے، باوجود کہ مرزا قادیانی سیالکوٹ کی کچہری میں منشی گیری بھی کر چکا تھا۔ اس کے باوجود اس اقرار نامے میں ایسے الفاظ اور جملے موجود ہیں جو اس کے دروغ گو ہونے کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ یہ اقرار نامہ مرزا قادیانی کی پرپیچ ذات اور مالی خلیہ زدہ دماغی صحت کے مخفی اور تاریک گوشوں کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ ایک اور مقدمہ میں آجہانی مرزا قادیانی نے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے عدالت میں جو جھوٹے بیانات حلفی جمع کرائے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ معافی نامہ نما اقرار نامہ ہو یا انکم ٹیکس چوری کے لیے عدالت میں جمع کرائے گئے جھوٹے بیانات حلفی مرزا کے کذاب ہونے کی نہ صرف بین دلیل ہیں بلکہ مرزا قادیانی کے مبنی بر لغویات و خرافات الہامی دعووں کا پول کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں مرزا کی ان مضحکانہ حرکات پر رتی بھرا حیرت نہیں، کیونکہ ہر دور کے جھوٹے مدعیان نبوت جعل سازی، دھوکہ دہی اور فریب زنی پر مبنی ایسی حرکات و سنکنات کرتے رہے ہیں۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ اس قسم کے فاتر العقل کارٹون نما اشخاص کو بھی پیروکاروں کا ایک غول مل جاتا ہے۔ مرزا قادیانی حاضر ہو میں قادیانیت کی دسیسہ کاریوں، عیاریوں، مکاریوں اور گنجلک اداکاریوں کو جس شرح و بست کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہ ہوش ربا بھی ہے اور چشم کشا بھی۔ ٹڈھائی کی انتہا تو یہ ہے کہ گزشتہ چند عشروں سے قادیانی لٹریچر میں مرزا قادیانی سے متعلقہ مقدمات کو تحریف و تبدل کے بعد شائع کیا جا رہا ہے، جو اپنی جگہ ایک بدترین خیانت ہے۔ قادیانی لٹریچر کے مرتبین، مؤلفین اور مصنفین اس قبیح حرکت کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق کو چھپانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہیں۔ ارباب دانش جانتے ہیں کہ عدالتی ریکارڈ کل بھی محفوظ تھا اور آج بھی محفوظ ہے۔ زیر نظر کتاب کے مطالعہ کے بعد عام ذی شعور قاری تو ایک طرف رہا، خود مرزا کے پیروکاروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے مربیان مرزا قادیانی کے مقدمات کے متعلق جو مواد پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ جناب محمد ثاقب رضا قادری کے قلم کی نشتریت نے اصل حقائق کا آئینہ تمام منصف مزاج قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ جناب ثاقب قادری صاحب ہمارے سامنے تحقیق و تدوین کا ایسا معتبر و مستند تحریری مواد پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں جس پر رشک آنا ایک فطری عمل ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ کتاب مرزا قادیانی کی مضحکہ خیز شخصیت پر مزید تحقیق کرنے والوں کے لیے اہم ماخذ کی حامل ہوگی۔ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہر کارکن کے لیے یہ کتاب نہایت اہم اور قیمتی تحفہ ہے۔ در حقیقت زیر نظر کتاب مرزا قادیانی حاضر ہو جناب محمد ثاقب قادری کی وہ تازہ تالیف ہے جو فتنہ قادیانیت کے تعاقب میں مختلف تحقیقی کاوشوں کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ ہم جناب ثاقب قادری صاحب کی اس شاندار اور وقیع کتاب کی اشاعت پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رد قادیانیت کے محاذ پر سرگرم تگ و تازہ رکھے اور ان کے جوش جنوں کو اور بھی فزوں تر کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔